اور خاص طور پر جوڑ توڑ یا پھر توڑ اور جوڑ کرنے والے، اور جہاز کی باڈی پہ مار کے نا ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو لیڈ کریں گے. ایک وقت میں چودھری سرور صاحب کو بھی اے ٹی ایمز میں شامل قرار دیا گیا تھا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی کے 20 کے قریب رہنما نے ملاقات کیے. پرویز مشرف کیبنٹ میں بھی تھے. عامر یعنی عمران خان کے 25 سال پرانے دوست تھے. جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ 13 سے کچھ پہلے عمران خان صاحب کی جماعت کا حصہ بن گئے. بندے بھر بھر کے لا رہے تھے. بالکل، ہم نے لوٹے خالی دیکھے. اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی اے ٹی ایم تھے وہ. جو پولیس کر رہی ہے چلانا یا دکھانا ہے. انشاء تو میرے یار کی بس جوڑ توڑ دے. کراچی کی ڈائنامکس کی ان لوگوں کو سمجھ کم ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا ان کا جو سارے لوٹے ہیں ایک ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سیاستدان اور خاص طور پر جوڑ توڑ یا پھر توڑ اور جوڑ کرنے والے. جہانگیر ترین نئی سیاسی جماعت بنانے والے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی کے 20 کے قریب رہنما نے ملاقات کیے پچھلے ایک ہفتے کے دوران. یہ تعداد بعض ذرائع 70+ بھی بتا رہے ہیں. 70+. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے نا، اپنے جہاز کا دروازہ اس کے باہر لگوانے والے ایسا والا جو ہینڈل ہوتا ہے نا، وہ ہینڈل، اور پاؤں میں 2 پٹی کی چپل، جی، ہینڈل اس ہاتھ میں، باڈی پوری لٹکی ہوئی، اور جہاز کی باڈی پہ مار کے نا ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے، یا پھر پارلیمنٹ 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 آوازیں لگائیں گے. وہ سواریاں بٹھا کے جہاز اڑا کے لے کر جانے کے لیے تیار. تو یہ والا کام جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب سنبھالنے والے ہیں. مذاق ایک طرف، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب، مجھے بتائیے کہ آپ جہانگیر خان ترین صاحب کو اپنی اس 24-25 برس کی عمر میں کہاں سے یاد ہے آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب؟ جب پی ٹی آئی کے الیکشنز ہو رہے تھے، مطلب پاکستان کے الیکشنز ہو رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی، بندے بھر بھر کے لا رہے تھے جہازوں کے ذریعے. آپ کو جہانگیر خان ترین صاحب 2017-2018 سے یاد ہیں؟ جی. اس کے علاوہ پھر وہ اسکینڈل بنا تھا. جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ 13 سے کچھ پہلے عمران خان صاحب کی جماعت کا حصہ بن گئے. اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی اے ٹی ایم تھے وہ. عمران خان کی اے ٹی ایم، اچھا، عمران خان کی اے ٹی ایمز ایک سے زائد. ترین صاحب ون آف دم. علیم خان صاحب بھی ان اے ٹی ایمز میں شامل قرار دیے گئے تھے. ایک وقت میں چودھری سرور صاحب کو بھی اے ٹی ایمز میں شامل قرار دیا گیا تھا. پھر بعد میں انہی اے ٹی ایمز میں جگہ پائی تھی زلفی بخاری صاحب نے بھی. تو بہرحال اے ٹی ایمز بدلتی نہیں، یہ ہمارے ہاں ہوا ہے. اور ترین صاحب مشرف کیبنٹ میں، جی، پرویز مشرف کیبنٹ میں بھی تھے. یہ قاف لیگ کے ساتھ غالباً وزیر صنعت و پیداوار تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے. کام وہی کرتے تھے یہ والا. ترین صاحب نہیں، ان دنوں میں تو یہ والا پارلیمنٹ نہیں، پارلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. ترین صاحب ان دنوں میں تو ضرورت ہی نہیں تھی نا. ان دنوں میں تو جو کاٹو لال ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لال ہے، وہ جو ہر تربوز، تو وہ تو پھر سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں. تو وہ والا حال تھا، اور کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پیسے ویسے خرچ نہیں کرنے پڑتے. کیا کر رہے ہیں؟ توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی رکھی اس سے. انشاء تو میرے یار کی بس جوڑ توڑ دیکھ. انشاء تو میرے یار کی بس جوڑ توڑ دیکھ. ویسے ترین صاحب کا معاملہ جوڑ توڑ والا جو ہے وہ کاریگری سے زیادہ خرید و فروخت والا ہے، سوداگری والا ہے. کاریگری والا کم ہے. اچھا، بہرحال جہانگیر خان ترین صاحب عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم بنے. آپ کو یاد ہے انہوں نے کیلیبری کی ٹی شرٹس پہنی تھی، مریم نواز شریف والی. ہاں، خان کی ٹی شرٹس بڑی پہنی تھی انہوں نے. میں نے ان کے جو لودھرا میں ان کا گھر ہے، وہاں جا کر گھر کے اندر ان کا انٹرویو کیا. لودھرا میں ان کے حلقے میں گھوم پھر کر، صدیق بلوچ سے جب ان کا الیکشن تھا، تو میں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے ترین صاحب کے. ترین صاحب اپنے علاقے میں لودھرا میں گھوڑگی شوگر ملز وغیرہ ان ایریاز میں، جمال الدین والی، ان ایریاز میں یہ جو ہیں بڑے مقبول عوامی آدمی ہیں. اس کے بعد پاکستان بھر میں ان کی شہرت عمران خان سے دوستی کی وجہ سے تھی. پھر یہ نااہل ہو گئے تھے. اب ان کا پارٹی سٹیٹس کیا ہے؟ پیٹرن ان چیف ہوں گے اگر پارٹی بنی تو. پیٹرن ان چیف ترین صاحب، ٹھیک ہے. پیٹرن ان چیف اس لیے
کہ نااہل ہیں تو کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کے کیا ہیں؟ بس کچھ تاحیات قائد. نااہل. ٹھیک ہے نا, تو نااہل ہیں اس لیے. تو ایک تاحیات قائد ہیں, ایک واحیات قائد ہیں. جی جی جی. اچھا, اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عامر کیانی عمران خان کے 25 سال پرانے دوست تھے اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک اچھا ذاتی تعلق ہے, تو اگر ہمیں ان کے گھر جانا پڑا تو بھی جائیں گے بنانے کے لیے کہ واپس پالیٹکس میں آ جائیں. جی آ جائیں, لیکن ہمارے ساتھ آئیں. ہمارے ساتھ آئیں. فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی بعض اطلاعات یہ ہیں کہ فواد چودھری صاحب اس کشتی میں جا سکتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو لیڈ کریں گے فواد چودھری صاحب. اس کشتی کو فواد چودھری صاحب لیڈ کریں گے, یہ ذرائع کہتے ہیں. اچھا, اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے پھر؟ اسد عمر صاحب کی بھی اس جانب جانے کی آوازیں, بعض آوازیں ہیں, بعض آوازیں یہ ہیں کہ اسد عمر صاحب اپنی پارٹی کو بچائیں گے. اسد عمر صاحب فی الحال ریسٹین کریں گے, کسی بھی پارٹی پہ نہیں جائیں گے. اچھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گروپ بننے جا رہا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی, جن کی جہانگیر شہرت ہے, ہاں جوڑ توڑ, تو یہ جو پارٹی ہے یہ کوئی خاص کمال سیاسی طور پر نہیں دکھا سکتی. اس کی وجہ, اچھا یہ ایک بات بتائیں کہ جب عمران خان سے جو علیحدہ ہوئے تھے, جن کو لوٹے بھی کہا گیا, تو بعد میں ضمنی انتخابات ہوئے تو ہم نے ان سب کو ان لوٹوں سے پانی اترتے ہوئے دیکھا. بالکل, ہم نے لوٹے خالی دیکھے جی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام لوٹے جو تھے عمران خان نے پلاسٹک کے بنا کے جی کچل دیے تھے اپنے پاؤں سے. تو ترین صاحب جو ہیں اب وہ لوٹوں کو, زیادہ تر لوٹوں کو ترین صاحب لیڈ کریں گے. تو یہ جو لوٹے ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں میں ذات برادری کی سیاست میں مقبول ضرور ہیں. اچھا, کراچی سمیت اندرون سندھ, کے پی اور بلوچستان سے جتنے رہنما ہیں وہ ان سے ملے ہیں یا ملیں گے. پی ٹی آئی کے جو ناراض رہنما ہیں جن کا تعلق ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, وہاڑی, لودھراں اور ملتان سے, آپ کو کچھ یاد تو نہیں آ رہا کوئی محاذ واز؟ متحدہ محاذ جنوبی پنجاب, جنوبی پنجاب محاذ, جی 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 وہی. تو متحدہ جنوبی پنجاب محاذ جو تھا یہ خسرو بختیار صاحب والا, جی جی جی, وہ بھی اس جانب جا سکتے ہیں نا, خسرو بختیار صاحب بھی. میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کی ڈائنامکس کی ان لوگوں کو سمجھ کم ہے. کراچی میں الیکشن ایسا ہو کہ جس میں ان لوگوں کو سیاسی مقابلہ کرنا پڑے تو یہ مار کھائیں گے. سیاسی مقابلہ, اگر سیاسی مقابلہ کرنا پڑے, ان لوگوں کو انجیکشن وغیرہ لگا دیے گئے تو پھر یہ لوگ جو ہیں انجیکشنز وغیرہ کے ساتھ تھوڑا سا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کچھ جگہوں پر جیت بھی سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, ورنہ بغیر انجیکشنز کے تو یہ بہت بری طرح سے مار کھائیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا ان کا, جو سارے لوٹے ہیں ایک ساتھ؟ دیکھیے, یہ پریشر گروپ تو شاید بن جائے اور پریشر گروپ بھی چھوٹا, لیکن یہ لوگ جو ہیں, اچھا یہ الٹرنیٹو لوٹ میں شمار ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے, یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے تو تب تو تباہ دے, وہ جو کہتے ہیں نا تباہ دے, تباہ دے, ہاں تو تباہ دے, یہ لوگ تباہ ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, پھر عمران خان مائنس ہو جائیں منظر سے, عدلیہ کے ذریعے, فیصلوں کے ذریعے مائنس ہو جائیں عمران خان, اگر ان کے نتیجے میں عمران خان مائنس ہو جائیں, جس کے چانسز ہیں جی, تو پھر عمران خان کا جو گروپ ہے اس کے ووٹر کا ایک اور کام ہو سکتا ہے, وہ ایسے کرے اور بیٹھ جائے. اگر وہ ایسے کر کے بیٹھ گیا تو پھر تو کچھ لوگ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ اپنی کوئی نہ کوئی جگہ بنا لیں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ احتجاج وغیرہ یا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ آپ نے 9 اور 10 کو احتجاج دیکھ لیا. جی دیکھ لیا. اس کے بعد گرفتاریاں نہیں, اس کے بعد ٹھنڈ, مکمل ٹھنڈ, پوری ٹھنڈ. تو اب جو ہے وہ نہیں ہوتا کچھ. دیکھیے, میڈیا نے ایک زیادتی کی, میڈیا نے اس زیادتی کو بہت بھرپور انداز میں کیا. یہ 25 مئی کا 23, 24, 25 مئی کا جو نا ریپلے تھا, میں نے اپنے, کیونکہ تمام عمر نیوز رومز میں گزری ہے نا, تو میں نے اپنے کچھ صحافی دوستوں سے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو. جب آپ ایک لڑکی پر, ایک خاندان پر تشدد بھی, تو آپ کہتے ہیں اثر و رسوخ والا استعمال کر کے وہاں پر ظلم کر رہا تھا,
پولیس کو بھی ساتھ ملا لیا, ہم یہ خبریں چلاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پولیس گھروں میں کود رہی ہے, بچیوں کو مار رہی ہے, عورتوں کو مار رہی ہے, بچوں کو گرفتار کر رہی ہے, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسے ہی کہا گیا کہ خبریں ایسی چلاؤ. تو میں نے کہا چلاؤ نا, اس میں پولیس کود گئی, جب یہ چلا رہے ہو تو پولیس کی بغیر وارنٹ کود گئی, بغیر وارنٹ گرفتاریاں. کہنے لگے نہیں, کہا یہ گیا ہے کہ بس یہ چلانا ہے, جو پولیس کر رہی ہے چلانا, یہ دکھانا ہے. خوف پھیلایا گیا تھا. 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں جتنے لوگ گناہ گار ہیں ملنی چاہیے سزا, بہترین سزا ملنی چاہیے. میں تو الفاظ استعمال کروں, بہترین سزا ملنی بہترین ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ایسی سزا جو 14 طبق روشن کر دے ایک جرم پہ, بہترین سزا ہوتی ہے, ملنی چاہیے. بے گناہوں کو چھوٹنا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اور کیا ریاست ایک عام آدمی سے پرامن احتجاج کا حق لے سکتی ہے؟ قانون لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. جمہوری معاشرہ ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن اب کیا آپ کو ان حالات کے بعد لگتا ہے کہ نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو, فیملیز کو نکلنے دیا جائے گا ان کے بڑوں کی جانب سے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے تو پھر تحریک انصاف الیکشن لڑے گی تو اب سچویشن کچھ لڑنے دیا جاتا ہے, کچھ مختلف ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کے پاس اب الیکٹیبلز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کا یہ جو یقین ہے نا, یعنی پہلے تو ہر الیکٹیبل چاہتا تھا خان کا ٹکٹ ہو, جی اب الیکٹیبل جو نا ہچکچائیں گے. عمران خان صاحب اس وقت خود بھی کہتے تھے کہ الیکشن لڑنے کی سائنس, ہاں ہچکچائیں گے اب لوگ. عمران خان صاحب کا یہ جو یقین ہے کہ میں کھمبا بھی کھڑا کر دوں گا تو جیت جائے گا, میرا خیال ہے اب مشکل ہوگا. عمران خان صاحب اب بھی جیتنے کی پوزیشن میں باقیوں کے مقابلے میں تو ہیں, لیکن وہ پوزیشن اگر یہاں تھی نا تو اب وہ کم از کم یہاں ضرور آ گئی. 13 پارٹیوں کے مقابلے میں تو جیت جائیں گے, کیونکہ ان سے زیادہ اکثریت مل جائے گی. جیت سکتے ہیں, اب ٹف ہوگا. اوکے, اب ٹف ہوگا. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.